أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ويشف صدور قوم مؤمنين وإذا مرضت فهو يشفين ويشف صدور قوم مؤمنين. بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم حاضرین و ناظرین و سامعین گرامی قدر، آج میں آپ کی سماعتوں کی نظر ایک بہت ہی خوبصورت حدیث مبارکہ کرنے والا ہوں۔ اتنی شاندار فضیلت اور اتنی عظمت، سبحان اللہ۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں نے معراج کی رات سدرۃ المنتہا پر ایک فرشتے کو دیکھا جس کو پہلے میں نے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ اس کی لمبائی چوڑائی 1,00,000 سال کے برابر تھی۔ اس کے 70,000 سر تھے اور ہر سر میں 70,000 منہ تھے۔ ہر منہ میں 70,000 زبانیں تھیں اور ہر سر پر 70,000 نورانی چوٹیاں تھیں اور ہر چوٹی کے سر پر بالوں میں لاکھوں موتی لٹکے ہوئے تھے۔ ہر ایک موتی کے پیٹ کے اوپر لکھا ہوا تھا کہ اس فرشتے نے اپنے سر پر ہاتھ رکھا اور دوسرا ہاتھ اس کی پیٹھ پر ہے اور وہ یعنی بہشت میں ہے، اور ہر فرشتے کی چوٹی کے اوپر لکھا ہوا ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ جب وہ اللہ تعالیٰ کی تسبیح کرتا ہے تو اس کی خوبصورت آواز سے عرش الہی وجد کرتا ہے، لرزتا ہے، کانپتا ہے۔ میں نے جبریل امین علیہ السلام سے پوچھا کہ یہ کیا ہے؟ تو انہوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ فرشتہ حضرت سیدنا آدم علیہ السلام کی پیدائش سے 2000 سال پہلے پیدا کیا گیا تھا۔ پھر جبریل امین علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اس کی لمبائی چوڑائی اتنی ہے کہ بہشت میں اس کے لیے ایک چراگاہ بنائی گئی ہے۔ یہ اس چراگاہ میں رہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی ڈیوٹی لگائی ہے، جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت میں روزہ رکھے گا تو یہ فرشتہ اس روزے دار کے لیے تسبیح کرے گا۔ روزہ انسان فرش پہ رکھتا ہے، فرشتہ اس کے لیے استغفار عرش پہ کرتا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس فرشتے کے پاس 2 صندوق بھی دیکھے، 2 صندوق دیکھے، ہر صندوق پر 1000 نورانی تالے لگے ہوئے تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جبریل امین علیہ السلام سے پوچھا، آپ نے دریافت فرمایا، جبریل یہ کیا ہے؟ عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، سونے اس فرشتے سے پوچھئے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس فرشتے سے پوچھا کہ یہ صندوقیں کیا ہیں؟ اس فرشتے نے عرض کی، یا رسول اللہ، آپ کی امت کے روزے داروں کے لیے جہنم سے آزادی کا ذکر ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کو مبارک ہو کہ وہ روزہ زمین پر رکھیں گے اور ان کے لیے فضیلتیں اللہ تعالیٰ نے آسمانوں پہ، عرشوں پہ رکھی ہوئی ہیں۔ اسے تفسیر روح البیان کے اندر حضرت علامہ امام اسماعیل حقی علیہ رحمہ نے نقل فرمایا ہے۔